السلام علیکم. اٹس مقصود عالم ونس اگین ایٹ یور سروس. آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر. اچھا، صحت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. جب ہم صحت کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہم خوش حشاش بشاش رہتے ہیں اور ہمیں اپنے ارد گرد کا سارے مناظر جو ہے وہ خوبصورت لگتے ہیں کیونکہ ہم صحت کی کیفیت میں ہوتے ہیں. لیکن بعض دفعہ ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ہمیں ارد گرد کے جتنے بھی مناظر ہیں وہ ہمیں جو اچھے نہیں لگتے اور ہمارا کسی سے ایون کہ بات کرنے کو بھی دل نہیں کرتا. تو صحت جو ہے اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے کہ جسے کبھی بیماری نہ آتی ہو. صحت اور بیماری جو ہے یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اگر ہم بیماری یا ڈیزیز کے حوالے سے بات کریں تو ہومیوپیتھیکلی ہم اس پہ کیسے بات کر سکتے ہیں اور ڈیزیز کی کیا اقسام ہو سکتی ہیں. تو اس کی اگر ہم ٹائپس کے حوالے سے دیکھیں کہ ڈیزیز کی کیا ٹائپس کیا ہو سکتی ہیں تو عام طور پہ جو ڈیزیزز ہیں انہیں دو ٹائپس میں جو ہے وہ ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے. ایک ہارڈ کنڈیشن ہوتی ہے یا ہارڈ امراض جن کو ہم ایکیوٹ ڈیزیزز کہتے ہیں، اور ایک ڈیزیزز وہ ہوتی ہے جن کو ہومیوپیتھک میں یا عرف عام میں مزمن امراض کہا جاتا ہے یا جن کو کرونک ڈیزیزز کہا جاتا ہے. تو آج اس حوالے سے شارٹ سی انفارمیشن شیئر کروں گا، تو آپ سے ریکویسٹ ہے آپ میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا. اچھا، ہارڈ امراض یا ایکیوٹ ڈیزیزز کیا ہوتی ہیں؟ یہ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں کہ ہم صحت کی حالت میں ہوتے ہیں، ہم حشاش بشاش اپنی لائف گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن اچانک سے ہم بیمار ہو جاتے ہیں. اچانک سے ہمیں تیز بخار ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ اچانک سے ہمیں سر میں درد شروع ہو جاتا ہے. تو یہ جو بیماریاں اچانک سے آتی ہیں ان کو ہم ایکیوٹ ڈیزیزز کہتے ہیں. وچ اپیئر آل آف اے سڈن، دے ہیو سویرٹی، ان میں شدت پائی جاتی ہے. دے لاسٹ فار فیو آورز، فیو ڈیز اور فیو منتھس. کچھ گھنٹوں کے لیے بھی ہو سکتی ہیں یہ، کچھ دنوں کے لیے بھی، اور کچھ مہینوں پر بھی جو ہے یہ محیط ہو سکتی ہیں ایکیوٹ ڈیزیزز. موسٹ آف دا ٹائم ایکیوٹ ڈیزیزز ریکور آن دیئر اون. اکثر اوقات جو ہے یہ ایکیوٹ ڈیزیزز یہ اکثر اوقات خود ہی جو ہے یہ ریکور ہو جاتی ہیں اور اس کے لیے ایز سچ ہمیں کوئی لمبا ٹریٹمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. But sometimes they can cause some serious damage and they can lead towards dire consequences and even they may lead towards death. لیکن بعض دفعہ اگر یہ سنگین صورتحال اختیار کر جائیں تو پھر یہ موت کا سبب بھی بن سکتی ہیں. تو ایکیوٹ ڈیزیزز عام طور پہ اگر ان کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ لوکل انڈیویجول لیول پہ بھی ہو سکتی ہیں، یعنی کسی فرد واحد کو اچانک سے جو ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے یا کوئی ایسی چیز، کوئی کنٹامنیٹڈ فوڈ لے لیتا ہے، کنٹامنیٹڈ واٹر کا استعمال کر لیتا ہے، یا کوئی بھی اس سے اگر بد پرہیزی ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے وہ بیمار ہو جاتا ہے. تو یہ انڈیویجول لیول پہ جو ہے یہ ایکیوٹ ڈیزیزز بھی ہو سکتی ہیں اور یہ لوکل لیول پہ بھی ہو سکتی ہیں. لوکل لیول پہ ایک گروپ آف پیپل اس سے افیکٹ ہو سکتا ہے یا کچھ فیملی ممبرز افیکٹ ہو سکتے ہیں. جیسے فلو ہے، فلو کا وائرس اگر ایک شخص کو فلو ہوتا ہے تو اپنے دوسرے فیملی ممبرز میں بھی یہ ٹرانسمٹ کر سکتا ہے. جیسے میزلز ہے، خسرہ ہے یہ بھی، اور یا چکن پاکس ہے. تو اس طرح کی بیماریاں جیسے ڈائریا ہے، ڈائسینٹری ہے، تو اس طرح کی بیماریاں جو ہے گھر کے دیگر افراد کو بھی متاثر کر سکتی ہیں اور اپنے ارد گرد ماحول میں جو لوگ ہوتے ہیں، جو گروپ آف پیپل ہوتا ہے، وہ بھی اس سے افیکٹ ہو سکتا ہے. اچھا، بعض بیماریاں جو بڑے پیمانے پہ پھیلتی ہیں جیسے ایپیڈیمکلی بعض بیماریاں پھیلتی ہیں، وبا کے طور پہ پھیلتی ہیں، یا پینڈیمکلی جو کہ پورے دنیا میں جو بیماریاں پھیلتی ہیں. ایپیڈیمکلی جو بیماریاں پھیلتی ہیں اکثر جو ہے ان میں ماضی میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا تھا کہ دے افیکٹ اے لارج نمبر آف پیپل. اس میں بہت زیادہ لوگ متاثر ہوتے ہیں، اس میں ہزاروں، سینکڑوں، لاکھوں بلکہ کروڑوں لوگ متاثر ہو سکتے ہیں. جیسے حال ہی میں کرونا کی پینڈیمک جو ہے وہ پھیلی تھی، کرونا کی وبا پھیلی تھی اور اس سے ہزاروں لوگ جو ہے وہ موت کے منہ میں چلے گئے تھے. تو یہ جو بیماریاں پینڈیمکلی پھیلتی ہیں یا ایپیڈیمکلی پھیلتی ہیں تو اس میں ہزاروں لوگ جو ہے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو سکتے ہیں اور یہ خطرناک ثابت ہوتی ہیں اور ایک بڑے وسیع پیمانے پر جو ہے یہ تباہی کا باعث بنتی ہیں اور اموات کا باعث بن سکتی ہیں. تو اگر کرونک ڈیزیزز کے حوالے سے بات کی جائے جن کو ہم مزمن امراض کہتے ہیں تو ان کا آن سیٹ جو ہے وہ سلو ہوتا ہے، یہ سلولی پروگرس کرتی ہیں اور یہ ایک لمبے عرصے تک چلتی ہیں
اور بعض دفعہ یہ ساری زندگی چلتی ہیں، لائف ٹائم چلتی ہیں، اور ایز سچ ان کا ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا اور انہیں صرف کنٹرول کیا جا سکتا ہے، جیسے ڈائبٹیز ہے، جیسے شوگر کا مرض ہے، جیسے ہائی بلڈ پریشر ہے، ہائپر ٹینشن ہے، اور جیسے کچھ آٹو امیون ڈس آرڈرز ہیں، لوپس ہے یا سورائسز ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کو ایستھمیٹک اٹیکس ہوتے ہیں، بعض لوگوں کو کچھ الرجیز ہوتی ہیں جو کہ سالہ سال چلتی ہیں۔ تو ان بیماریوں کو پرہیز کر کے، اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اور پراپرلی مینیج کر کے ان کو کنٹرول تو کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کو جڑ سے ختم نہیں کیا جا سکتا، اور یہ لائف ٹائم جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں۔ اور ان بیماریوں میں جو ہے کمی بیشی بھی ہوتی رہتی ہے، ان ایگریویٹ بھی کر جاتی ہیں اور کبھی ایمیلوریٹ کر جاتی ہے ڈیو ٹو سرٹن فیکٹرز۔ اگر کسی شخص کو الرجی ہے، اگر کسی چیز سے الرجی ہے، اگر وہ اس سے ایکسپوز ہوتا ہے تو اس کے سمٹمز جو ہیں وہ ایگریویٹ کر جاتی ہیں، اور اگر وہ اس چیز سے اوائڈ کرتا ہے تو اس کے سمٹمز جو ہیں وہ کنٹرول رہتی ہیں اور ان میں ایمیلوریشن ہوتی ہے۔ تو اس طرح خاص ماحول میں اور خاص چیزوں سے کچھ بیماریاں جو کرونک ڈیزیزز ہوتی ہیں ان میں ایگریویشن بھی آ سکتا ہے اور ان میں ایمیلیوریشن بھی آ سکتی ہے۔ اگر ہم ہومیوپیتھک فلاسفی کے حوالے سے بات کریں، ہومیوپیتھک پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے بات کریں، تو جو کرونک ڈیزیزز ہوتی ہیں عام طور پہ اکارڈنگ ٹو ہومیو فلاسفی ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی میازم کار فرما ہوتا ہے، جیسے سورا ہے، جیسے سفلس ہے، سائیکوسس ہے۔ تو ان میں سے کوئی نہ کوئی میازم ہوتا ہے، اور یہ کرونک ڈیزیزز جو ہے وہ موسٹ آف دا کرونک ڈیزیزز یہ ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی میازم ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو ہومیوپیتھک فلاسفی۔ تو ہومیوپیتھک میں اس کو میازمیٹیکلی جو ایسی بیماریوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، اور بعض دفعہ سپریشن ہو جاتا ہے اگر ہم کرونک ڈیزیزز میں کچھ ایسی میڈیسنز دے دیتے ہیں جو کہ ان کی سمٹمز کو سپریس کر دیتی ہیں۔ تو بیماری تو اپنی جگہ پہ موجود ہوتی ہے، لیکن اس کی علامات جو ہیں وہ وقتی طور پہ دب جاتی ہیں، اینڈ دے اپیئر ان اے ڈینجر فارم ان دا فیوچر، اور وہ مستقبل میں زیادہ خطرناک صورتحال، خطرناک علامات کے ساتھ، شدت کے ساتھ جو ہے وہ سامنے آتی ہیں۔ جیسے اگر سفلس کے حوالے سے بات کریں یا آتشک جس کو ہم کہتے ہیں اس کے حوالے سے بات کریں، تو اگر ہم کچھ ایسی میڈیسنز دیتے ہیں جو کہ اس کی سمٹمز کو سپریس کر دیتی ہیں، اور اگر ہم اس کو کمپلیٹلی یا پراپرلی ٹریٹ نہیں کرتے تو سفلس آگے تھرڈ سٹیج میں جا کے ڈینجرس فارم میں سامنے آتی ہے، اور اس سے آگے بہت ساری کمپلیکیشنز پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو اسی طرح اور بھی بہت ساری بیماریاں ہیں جن کو ہم سپریس کر دیتے ہیں اور ان کے سمٹمز جو ہیں وہ زیادہ شدت کے ساتھ اپیئر ہوتی ہیں۔ تو یہ آج تھوڑا سا ڈیزیزز کے حوالے سے تھا، جس میں نے ایکیوٹ ڈیزیزز کے حوالے سے بھی بات کی، اور کرونک ڈیزیزز کے حوالے سے بات کی، اور ہومیوپیتھک پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے بھی بات کی۔ So that was our today's topic. I hope I have shared some sort of information with you. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا، اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو اس کے ساتھ ہی اٹس گڈ بائی فرام عالم، اللہ حافظ۔